السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان۔ سینٹ آف پاکستان آئین توڑنے کا کہہ رہا ہے، مجھے اب سینئر رہنما مسلم لیگ نون نہ کہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو سینئر رہنما مسلم لیگ نون کہیں۔ یہ سوال اینکر کی جانب سے تھا، جس پر فوراً شاہد خاقان عباسی کا جواب تھا کہ جناب میں ایک عام آدمی ہوں، مجھے رہنما مسلم لیگ نون نہ کہیں، مجھے عام آدمی کہہ لیں، مجھے عام شہری کہہ لیں، مجھے شاہد خاقان عباسی کہیں، لیکن سینئر رہنما مسلم لیگ نون نہ کہیں۔ اب کیا وجہ ہے یہ تو خاقان عباسی صاحب جانیں، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ ان کی ناراضگیاں میاں محمد نواز شریف صاحب سے ابھی بھی ہیں یا مسلم لیگ نون سے آپس کی ان کی کوئی نوک جھوک ہے، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ لیکن جس طرح اینکر نے ان سے سوال کیا اور اس پر انہوں نے فوراً جواب دیا کہ مجھے اب مسلم لیگ نون سینئر رہنما نہ کہیں، تو مطلب کہ اینکر کی طرح سے سوال پٹ ہوا تو انہوں نے فوری ریئیکٹ کیا، انہوں نے کہا نہیں اب مجھے آپ نہ کہیں، مجھے ایک عام آدمی کہہ لیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سینٹ میں کام ہوا بہت ہی انوکھا کام تھا، سمجھ سے بالا تر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور کہہ رہے میں حیران تھا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمام جو ہیں پارٹیز وہ سینٹ میں بیٹھیں اور جا کے کہیں۔ جو بات انہوں نے کہی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سینٹ میں کل بہت انوکھا کام ہوا، بنیادی طور پر سینٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کریں۔ تینوں بڑی جماعتوں پر لازم ہے، جو سیاسی جماعتیں ہیں، کہ پریس کانفرنس کرنے کے بجائے سینٹ میں بھیجیں اپنے سینیٹرز کو اور اس قرارداد کو ختم کروائیں۔ ہماری پارلیمانی تاریخ پر ایک اور کالا دھبا ہے۔ اینکر نے سوال کیا کیا یہ ایک ٹیسٹر تھا یا ایک سیریس موو تھی؟ انتخابات کو ملتوی کرنے کے حوالے سے ہو سکتا ہے سینٹ استعمال ہوا ہو، اس کے پیچھے کوئی اور ہو، یہ سارا کچھ ایک پلان کے تحت ہوا۔ تو خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ سینیٹر جو ہے وہ ٹیسٹنگ کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ ایک بہت پاکستان کا سپریم ادارہ ہے سینیٹر، سب سے سپریم ادارہ اگر آپ دیکھیں تو سینٹ ہوتا ہے، اور سینیٹرز کی بھی ویسے ہی رسپیکٹ ہوتی ہے۔ تو جب اینکر کا سوال خاقان عباسی صاحب سے پٹ کیا گیا، سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ ایک ٹیسٹر تھا یا سب کچھ پری پلان ہوا، تو خاقان عباسی صاحب مسکرائے اور انہوں نے ایک جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ سینٹ جو ہے وہ ٹیسٹر کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ ٹیسٹر سے مراد کسی چیز کو چیک کرتے ہیں نا، لائٹ چلی جائے تو آپ لوگ وہ ٹیسٹر استعمال کرتے ہیں الیکٹریشین چیک کرنے کے لیے، تو اسی طرح انہوں نے کہا کہ سینٹ جو ہے ایک سپریم ادارہ ہے، کوئی ٹیسٹنگ کے لیے نہیں چیک ہوتا۔ اور ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ایک پری پلان ہو رہا ہے تو یہ بہت غلط ہے، الیکشنز جو ہیں کروانے چاہیے۔ اور کافی ان کی پھر گفتگو طویل ہوئی، لیکن انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پری پلان اگر ہے تو غلط ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا سینٹ کا کام ٹیسٹنگ کرنا نہیں ہے، اگر سینٹ استعمال ہو رہا ہے تو سینیٹر سینٹ چھوڑ دیں، اور اگر یہ پری پلان تھا تو آئین توڑنے کا پلان ہے۔ شاہد خاقان عباسی نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر یہ پری پلان ہے تو یہ آئین توڑنے کا پلان ہے۔ مجھے کل تک لگ رہا تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن جو سینٹ میں ہوا بہت عجیب ہے، سمجھ نہیں آ رہا اس سے حاصل کیا ہوگا۔ انتخابات ملتوی کروانے سے مزید انتشار بڑھے گا۔ یہ تمام تر جو معلومات تھی آپ سے ہم نے شیئر کی۔ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنما، اب اگر ہم انہیں کہیں شاید ان کو نازیبا لگے یا ناگوار گزرے، تو سابق وزیر اعظم تو ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اور اگر الیکشن ملتوی کروا دیے جاتے تو اس سے مزید انتشار پھیلے۔ لیکن جو ان کو مناسب لگا، انہوں نے تمام اینکرز کو جو سوالات تھے اس پر انہوں نے جو تمام جواب دیے، اور واقعی میں اس ٹائم پہ جو فیلنگز ہیں، سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جس طرح سے اپنی مہم چلاتی ہیں اس طرح سے انہیں نظر نہیں آ رہا۔ کسی کو بھی یہ نہیں لگ رہا کہ الیکشن ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے، سب اس گہما گہمی میں ہے کہ الیکشن آج ہیں، الیکشنز کل ہیں، الیکشنز ہو رہے ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے۔ آپ کبھی بھی کسی بھی آپ بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، آپ آپس میں دوستوں سے ڈسکس کرتے ہیں یا کوئی بات ہوتی ہے، تمام دوستوں کی الیکشنز کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے، 6 بندے کہتے ہیں الیکشن ہو رہے ہیں 8 تاریخ کو، 6 بندے کہتے ہیں کہ نہیں یار ماحول نہیں لگ رہا، کیونکہ اس بار جو ہے الیکشن بڑے شانت نظر آ رہے ہیں ہوتے ہوئے۔ اور خاقان عباسی صاحب کا کہنا تھا کہ اگر الیکشنز ملتوی ہوتے ہیں تو اس سے مزید انتشار پھیلے گا۔ باقی ہماری دعا ہے کہ جو کچھ ہمارے ملک کے حق میں بہتر ہو، جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو، اللہ پاک وہ کروائیں اس ملک میں۔ اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔